قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نان وڈائج پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں. آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا نظر بد کا جسمانی بیماریوں سے کوئی تعلق ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کافر کوشش کرتے ہیں، کافروں کی کوشش ہے، کافر یہ چاہتے ہیں، ان قریب ہے یہ بات، وہ سوچتے ہیں یہ بات کہ وہ آپ کو اپنی نظر کے ذریعے سے، نظر بد کے ذریعے سے اس ذکر سے ہٹا دیں، یا اپنی نظر سے وہ آپ کو روک دیں. ان معنوں میں یہ آیت آئی ہے. نظر بد کافر. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج میں یہ اس وقت کے دور میں بہت لوگ عرب میں ایسے تھے جن کی نظر بد لگنا بہت مشہور تھی. ان کے بارے میں آتا ہے تفسیر قرطبی میں کہ نظر بد کے بارے میں ایسے مشہور تھے کہ اگر وہ کسی کے جانور کو دیکھ لیتے، کسی کے جانور کو دیکھ لیتے، اس حد تک نظر کے ساتھ وہ غور و فکر کے ساتھ دیکھ لیتے، نظر لگا دیتے، تو لوگ کہہ دیتے کہ آج جو ہے وہ اس کے گھر میں جانور ذبح ہونا ہے، آپ جو ہے برتن بھیج دیں، کسی غلام کو بھیج دیتے کہ آج اس کے گھر جانور ذبح ہو جانا ہے. اس حد تک ان کی نظر جو ہے وہ نقصان کرتی تھی، اور پتہ ہوتا تھا لوگوں کو. کچھ لوگ ایسے تھے جن کی نظر بہت زیادہ لگتی تھی، اور عرب نے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اسی تفسیر قرطبی میں یہ ذکر ہے، یہ واقعہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ان کافروں نے اکٹھے ہو کے کہا کہ اچھا تمہاری اتنی نظر لگتی ہے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا کے جو ہے وہ ختم کر دو. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ بھی حربہ استعمال کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بندہ آ کے کہتا ہے واہ کیا خوبصورت چہرہ ہے اور کیا خوبصورت شخص ہے، اس سے زیادہ میں نے خوبصورت نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اذکار کیے ہوئے تھے جو ہم انشاءاللہ آگے چل کے ذکر کریں گے، جس کی وجہ سے آپ محفوظ رہے، آپ پر اس کی نظر کا اثر نہیں ہوا. جس طرح جادو اثر رکھتا ہے ویسے نظر بد بھی اثر رکھتی ہے، اور نظر بد زیادہ اثر رکھتی ہے. جادو کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ یہ جو ہے تقدیر پر سبقت لے جانے والا عمل ہے، لیکن نظر بد کے بارے میں یہ آیا کہ یہ تقدیر پر سبقت لے جانے والا عمل ہے. اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے پناہ مانگو. کون سا ایسا مسئلہ ہے، کیا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ پناہ مانگو، بچو اس سے. اپنی اللہ نے تم پر احسان کیا، نعمتیں دی ہیں، ان کو ظاہر نہ کرو، چھپاؤ ان کو. بہت زیادہ نعمتیں ہیں تو تھوڑی ظاہر کرو، بہت زیادہ تھوڑا سا مقام مرتبہ ملا نہیں، اس کو ہم نے پہلے جو ہے وہ فیس بک پر چڑھا دیا اور بتا دیا لوگوں کو کہ ہم وہاں پر پہنچ گئے، اور وہ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے معاملات میں الجھ جاتے ہیں. صحیح بات. اب آتے اس طرف کہ یہ جسمانی معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ نہیں. نظر بہت سارے مریض آتے ہیں ہمارے پاس، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس قدر اس کو بیماری ہے ممکن ہے بہت زیادہ سخت جادو ہوگا، ممکن ہے چیک کرنے سے پہلے ایک انسان سوچتا ہے بظاہر دیکھ کے کیفیت کہ ممکن ہے اس پر بہت زیادہ جو ہے مسئلہ ہوگا، جادو سحر امراض ہوگا. لیکن جب ان کو چیک کیا جاتا ہے ان کو نظر بد کی وجہ سے بیماری لگ چکی ہوتی ہے. نظر بد ایک دفعہ لگتی ہے اور اس کے بعد وہ بیماری دے جاتی ہے، اور نظر بد کو وہ ختم تو کر دیتے ہیں لیکن جو اس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پھر جاتی ہے. بالکل. حدیث میں ملتا ہے حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی اپنے بھتیجے کے بارے میں یا کسی بچے کے بارے میں کہ وہ بیمار رہتا ہے یا کمزور رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا حل کروں، کیا میں اس کو دم کر سکتی ہوں؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس کو دم کرو، کیونکہ نظر بد اس کو لگی ہے، اور نظر بد جو ہے وہ تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہے. یعنی بچوں کو نظر بد کا لگنا، نظر بد کی وجہ سے کمزوری، نظر بد کی وجہ سے بیماری کا ذکر جب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو دم کرو.
اور دم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونچائی سے گرا سکتی ہے، نظر بد اونچائی سے گرا سکتی ہے انسان کو، وہ مالی طور پر بھی گرا سکتی ہے، وہ جانی طور پر بھی گرا سکتی ہے، وہ بیماری میں مبتلا کر کے بھی گرا سکتی ہے، وہ کسی مقام سے بھی نیچے گرا سکتی ہے۔ تو نظر بد جو ہے اس سے اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کا شر جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، اس سے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات من کل عین لامت، اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ان کو نظر بد کے شر سے محفوظ رکھ۔ اللہ سے نظر بد سے حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روز 3 بار یہ دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو کریں، ہم اپنے بچوں کو کریں تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، فرمایا میری امت میں اگر سب سے زیادہ اموات کسی چیز سے ہوں گی تو نظر بد ہے۔ سب سے زیادہ اموات، کتنا اثر اس کا، کتنی یہ کیسے یہ بیماری لگاتی ہوگی اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ اذکار جو ہے نا، جو اذکار ہم بتا رہے ہیں، یہ اگر آپ کو نظر بد لگی بھی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے اس کا اثر ختم کر دیں گے۔ وہ پڑھائی، وہ اذکار جو ہم حفاظتی اذکار کے طور پر بھی مریض کو دیتے ہیں، وہ کرنے سے اگر نظر بد لگی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں لگی وہ کرنے سے لگتی نہیں ہے۔ وہ اذکار ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد کا اتنا اثر ہے، فرمایا یہ جانور کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی پہلے جو میں نے وضاحت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ عرب میں ایسے مشہور تھا کہ کچھ بندے ایسے تھے جن کی نظر بہت لگتی تھی اور وہ کسی جانور کو دیکھ لیتے تو جانور جو ہے وہ ذبح ہو جاتا، بیمار ہو جاتا، اس کو ذبح کرنا پڑتا۔ اور فرمایا حدیث صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جانور کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی، انسان کو قبر تک پہنچا سکتی۔ بالکل، اتنا زیادہ اس کا انسانی صحت کے ساتھ اثر ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ یہ جب لگتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ عموماً دیکھتے ہیں ہم بہت سارے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں شادی کے فوراً بعد پریشانی کا آ جانا یا بیماری کا آ جانا۔ اچھا، سب سے بڑی علامت ایک بتاؤں، جب نظر بد ہوتی ہے تو بے سکونی ہوتی ہے، بیزاری بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جو یہ بیزاری ہے یہ نظر بد کی وجہ سے، سکون کا ختم ہو جانا یہ نظر بد کی وجہ سے۔ اور عموماً ہمارے ہاں کسی بہت بڑی خوشی کے فوراً بعد یہ ایسا معاملہ پیش آتا ہے اور یہ نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ نظر بد کی وجہ سے کتنا معاملہ خراب ہو سکتا ہے، اور ہم بالکل اس سے احتیاط نہیں کرتے۔ ہم جو ہے وہ نہ اپنی بہت ساری ہر چیز کو لوگوں کے سامنے لا کر رکھتے ہیں اور اذکار نہیں کرتے، ان سے حفاظت کے اذکار نہیں کرتے جس سے نظر بد سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کا حکم دیا۔ صحابیہ نے پوچھا، صحابیہ بیٹھی ہوئی تھی، امہات المومنین میں سے کوئی ہماری ماں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور دیکھا ایک بچی ہے، اس کے چہرے پر داغ ہے، یا بعض روایت میں آتا ہے اس کا چہرہ کی رنگت زرد ہو رہی تھی، بعض میں آتا ہے کہ اس کے چہرے پر داغ ہے کالے رنگ کا یا سرخ رنگ کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دم کرو، اسے نظر بد لگی ہے۔ تو یہ پتہ چلا حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر نظر بد لگ جائے تو دم کرنا بھی جائز ہے اور کروانا بھی جائز ہے اور کروایا جا سکتا ہے، اور اس کا علاج، ایک علاج یہ بھی ہے، ویسے تو ایک مشہور علاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی پتہ لگ جائے نظر لگی، اس کے غسل کے پانی سے نہا لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ پہلا علاج ہے۔ پہلا اگر ایسے پتہ چل جائے تو اس کے پانی سے نہا لے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے انسان جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ
اس کو جو ہے وہ دم کیا جائے۔ اب آتے دم کس چیز کا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت ساری حفاظت کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، نظر بد سے اور جادو سے حفاظت کی، لیکن جیسے ہی سورہ فلق اور ناس نازل ہوئی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعاؤں کو چھوڑ دیا، صرف سورہ فلق ناس پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کو سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا میرے صحابہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو نظر بد نہیں لگتی۔ اگر کسی کو نظر بد کا مسئلہ ہے، ایک یہ جو دعا میں نے شروع میں بتائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات من کل عین لامات، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، ساتھ میں سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، ساتھ میں سورہ قلم کی یہ آیت ان یقاد الذین کفروا لا یدرکون بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون، یہ جو ہے آیت یہ 7 مرتبہ پڑھے، اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھے، پانی تیل پر دم کر کے پانی پیے، تیل لگا کے نہائے، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا اور بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ صبح و شام 7 دن کرے، اگر 7 دن میں بہتر نہیں ہوتا تو 10 دن کرے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ قاضی صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم